السلام علیکم ناظرین، ترجمیر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اکبر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپر چترال میں بجلی کے بحران کے حوالے سے۔ کئی سال سے اپر چترال میں بجلی کا بحران ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حال ہی میں اپر چترال کے لوگ، بالخصوص تحصیل تورکھو مولکھو کے لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا مطالبات یہ تھا کہ بجلی کو بحال کی جائے اور لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم دھرنا دے کے بیٹھے رہیں گے۔ 7-8 گھنٹے کے دھرنے کے بعد حکومتی نمائندوں کے ساتھ مذاکرات طے پایا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریشم بجلی گھر سے تحصیل تورکھو مولکھو کے لیے وقتی طور پر بجلی دی جائے گی۔ جتنا لوڈ شیڈنگ تحصیل مستوج میں ہو رہا ہے، اتنا لوڈ شیڈنگ تحصیل تورکھو مولکھو میں بھی ہوگی۔ اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہوئی ہے کہ جشن شندور کے موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شندور آ رہا ہے، ان سے بات کر کے بجلی بحال کی جائے گی اور لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے گی۔ یہ بات کتنی حقیقت مبنی ہے یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ بجلی کی یہ بحران ختم ہوگی یا نہیں۔ اپر چترال میں غیر اعلامیہ لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے صحافی تجزیہ کار کریم اللہ صاحب۔ کریم اللہ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اپر چترال میں بجلی کی بندش کی وجوہات کیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ علی بھائی کہ آپ نے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے موقع فراہم کیا، اور میں ترجمیر نیوز کا اور آپ کا مشکور ہوں۔ جہاں تک اپر چترال میں بجلی کی جو ناروا لوڈ شیڈنگ ہے یا بندش ہے، اس کی بات ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپر چترال میں کوئی پاور اسٹیشن نہیں ماں سوائے ریشم پاور ہاؤس کے، چونکہ ریشم پاور ہاؤس کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ کم ہو چکی ہے، اور جو صارفین کی تعداد ہے وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے اپر چترال میں بجلی کی ایک ناروا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اپر چترال کے لیے جو بجلی لائی گئی ہے وہ لوور چترال کے گولڈن گول جو پاور ہاؤس ہے اس سے بجلی فراہم کی گئی ہے۔ گزشتہ تقریباً 3-4 سالوں سے یا 5 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اپر چترال میں جتنے بھی ٹرانسمیشن لائن ہے وہ پیڈو کے ہیں، جبکہ یہ گولڈن گول پاور ہاؤس یا پاور اسٹیشن ہے وہ وابڈا کے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وابڈا اور پیڈو کے درمیان اندرونی کچھ اختلافات ہیں یا کچھ اور ہے۔ اسی وجہ سے بعض ذرائع کے مطابق وابڈا والے اپنی جو بجلی ہے وہ اپر چترال کو نہیں دے رہے ہیں یا پیڈو کو نہیں دے رہے ہیں، ایک بات یہ کہی جا رہی ہے۔ دوسری میرے پاس جو دوسرا نیوز ہے وہ یہ کہ پیڈو والے وابڈا والوں کو ان کے بل جو ہے وہ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ دو وجوہات ہے جن کی وجہ سے وابڈا جو ہے یا بیسکو جس کو کہتے ہیں وہ گولڈن گول پاور ہاؤس سے آگے بجلی نہیں چھوڑتے، اور اسی وجہ سے اپر چترال میں بجلی کی ناروا لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ تو اس کی ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ اپر چترال میں چونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیڈو کے ٹرانسمیشن لائن ہے بہت ہی بوسیدہ اور بہت ہی ڈیمیج قسم کے ٹرانسمیشن لائن ہے، جس کی وجہ سے ایک ذرائع کے مطابق وہاں پر ان ٹرانسمیشن لائن کی وجہ سے بجلی کا جو خرچہ ہے وہ ٹرانسمیشن لائن میں بہت زیادہ لائن لاس وہاں پر بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو یہی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اپر چترال میں جو بجلی کی صورتحال ہے وہ روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی ہے۔ کریم اللہ صاحب، یہ بتائیے کہ حالیہ احتجاجی مظاہرے کا مقصد کیا تھا؟ کیا مظاہرین اس مقصد میں کامیاب ہوئے؟ جی علی، جس طرح آپ نے پوچھا کہ اپر چترال میں جو کل مظاہرہ ہوا تھا اس مظاہرے کا مقصد کیا تھا، اور آپ نے پوچھا کہ اس مظاہرے میں سے کیا کامیابی ہوئی مظاہرین کو، تو مظاہرے کو چونکہ میں نے بھی کافی حد تک ان کو کوریج دی، چونکہ یہ ایک عوامی ایشو ہے اس لیے ہم نے اس کو کوریج دی، لیکن اس ایک تو ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ یہ پہلے وارننگ نہیں دیتے کسی بھی مظاہرے کے لیے، کسی بھی احتجاج کے لیے پہلے آپ وارننگ دیتے ہیں، 5 دن 7 دن کا وارننگ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ احتجاج کرتے ہیں۔ ایسا کوئی پلاننگ یا وارننگ اس سے پہلے ہماری نظروں سے نہیں گزرا تھا۔
تو کل جو احتجاج ہوا، روڈ بلاک ہوئے، لوگوں کو ضلالت کا سامنا کرنا پڑا، جو لوگ سفر کر رہے تھے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر شام کو جا کے ایڈمنسٹریشن نے، بعض ذرائع کے مطابق ایڈمنسٹریشن نے لیڈرشپ پر دباؤ ڈال دیا اور اس کی وجہ سے وہ مظاہرہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، جبکہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس اعلامیہ کے مطابق مظاہرے کے جو لیڈرشپ ہے ان کے درمیان اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے درمیان، خصوصاً اے سی اور تحصیلدار وغیرہ لوگوں کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات میں یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ جشن شندور آ رہا ہے اور جشن شندور کے موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان شندور کا دورہ کر رہے ہیں، تو ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ آپ ایک وفد تشکیل دے دیں اور شندور کے موقع پر ان سے ملاقات کر کے یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھے۔ تو اعلامیے میں یہی کہا گیا کہ اسی وجہ سے مظاہرے کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو مقصد میں کس حد تک کامیاب ہو گئے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ البتہ مول کھو اور تور کھو کی سطح پر چونکہ میرے ذرائع کے مطابق یہ ریشن پاور ہاؤس سے جو بجلی پیدا ہو رہی تھی وہ تور کھو اور مول کھو میں نہیں جا رہی تھی، چونکہ وہ لائن ہی غالباً یہ بونی تک بونی تک کے علاقے کو یہ کور کر رہی تھی، پھر بعد میں کبھی کبھار پرواق اور نستوج تک اس کو وسعت دی گئی تھی، کبھی کبھار اوپر بھی وہ بجلی کو اوپر کے جو علاقے ہیں ان میں بھی بھیجا جا رہا تھا۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو ریشم پاور ہاؤس سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ مول کھو میں بھی اور تور کھو میں بھی اور بہار کے علاقے میں بھی ایکول ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ تو آپ اس کو بہت بڑی کوئی کامیابی نہیں کہہ سکتے، یہ کوئی چونکہ یہ ریشم پاور ہاؤس سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے یہ بونی تک بھی ناکافی ہے۔ میرا ذاتی تجزیہ میں پہلے بھی اس کے اوپر لکھ چکا ہوں کہ یہ گرین لسٹ، ریشم، زید تا کرا تک کے علاقوں کے لیے اگر یہ کافی ہے تو ان علاقوں تک کے لوگوں کو یہ فل فلیج بجلی دی جائے، باقی علاقوں کے لیے کوئی متبادل تلاش کیا جائے، لیکن گزشتہ 4-5 سالوں سے کوئی متبادل تلاش ہی نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سارا جو علاقہ ہے وہ سفید ہو رہا ہے۔ کریم اللہ صاحب یہ بتائے کہ اپر چترال میں بجلی کی بندش کے اس ایشو کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے علی، اپر چترال میں جو بجلی کا بحران ہے وہ فی الوقت ختم نہیں ہوگا، وہ آنے والے 4-5 سالوں کے اندر بھی وہ حل ہونے کی کوئی امید نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپر چترال میں جب تک وابڈا کے تھرو ٹرانسمیشن لائن نہیں بچھائی جاتی، جب تک اپر چترال کے لیے الگ گرڈ اسٹیشن قائم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک تو یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جتنے بھی لائن ہے یہ تو پیڈو کے لائن ہے، پیڈو کے بھی انتہائی بوسیدہ لائن ہے، اور اس لائن میں سے بہت لمبے عرصے تک وابڈا اپنا جو بجلی ہے وہ اپر چترال کو نہیں دے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہمارے جو جتنے بھی خود ساختہ لیڈر ہے، چاہے وہ منتخب ہے یا چنتخب ہے، جو بھی ہے، وہ سارے مل کر اس کے لیے کام کرے تاکہ اپر چترال کے لیے جو الگ ٹرانسمیشن لائن بچھائے جائے، اور الگ ٹرانسمیشن لائن بچھانے کی صورت میں جو کہ وابڈا کا ٹرانسمیشن لائن ہو تو اپر چترال کے مختلف علاقوں میں بجلی کا جو بحران ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر اس بحران کا حل پاسبل نہیں ہے۔ کیا ریشم پاور ہاؤس اپر چترال میں بجلی کے اس بحران کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے؟ جہاں تک آپ کے ریشم پاور ہاؤس سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کو کور کرنے کا تعلق ہے اپر چترال کو، تو یہ ناکافی ہے۔ اس وقت اپر چترال کی آبادی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اپر چترال میں فی الوقت جو ہے بجلی کی ضرورت یا بجلی کا جو ڈیمانڈ ہے وہ 8 میگا واٹ تک بجلی کا ڈیمانڈ ہے۔ 8 سے 9 میگا واٹ تک اپر چترال میں بجلی کی ضرورت ہے، جبکہ ریشم پاور ہاؤس سے صرف اور صرف 2 میگا واٹ یا بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو 3 میگا واٹ ہے۔ اگر 3 میگا واٹ یا 4 میگا واٹ بھی آپ لے لیں، اگر ریشم پاور ہاؤس سے 4 میگا واٹ بجلی بھی پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 4 سے 5 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے۔ تو یہ شارٹ فال کس طرح پورا ہوگا؟ اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے کوئی میکنزم نہیں، یا تو چھوٹے چھوٹے پن بجلی گھر بنائے جائے، اور چھوٹے چھوٹے پن بجلی گھروں کے بہت سارے منصوبے تھے وہ بھی التوا کا شکار ہے۔ صوبائی حکومت نے بہت سارے منصوبوں کی منظوری دی تھی، وہ گزشتہ 3-4 سالوں سے التوا کا شکار ہے۔
اس کی وجہ سے یہ جو مسئلہ ہے یہ عنقریب حل ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، اور نر ریشم پاور ہاؤس جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں کوئی 4 سے 5 میگا واٹ کا فرق ہے، اور یہ 4 سے 5 میگا واٹ کا جو شارٹ فال ہے اس کو فی الوقت پورا اس صورت میں ہوگا جب ہم نیشنل گرڈ سے کنیکٹ ہوں گے، اور نیشنل گرڈ سے کنیکٹ ہونے کے لیے اپر چترال میں الگ سے ٹرانسمیشن لائن بچھانے کی ضرورت ہے۔ کریم اللہ صاحب، گولین گول بجلی گھر کی پیداوارانہ صلاحیت 106 میگا واٹ کی ہے، پورے چترال کی موجودہ ضروریات 30 میگا واٹ کی ہوگی، تو پھر چترال میں لوڈ شیڈنگ کا کیا جواز بنتا ہے؟ جی علی، جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ اپر چترال میں ٹرانسمیشن لائن کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حل جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک اپر چترال میں بجلی کا جو بحران ہے وہ ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے، گولین گول پاور ہاؤس کے اندر بجلی موجود ہے، وہاں پر 106 میگا واٹ یا 60 میگا واٹ کچھ بجلی موجود ہے، لیکن اپر چترال میں ایک تو واپڈا اور پیڈو کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ پیڈو والے جو ہے وہ واپڈا والوں کو پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، پیمنٹ کا بھی کافی ایک بڑا ایشو وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چل رہا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ واپڈا کی جو ریٹ ہے اور پیڈو کی جو ریٹ ہے اس میں ریٹ کا بھی فرق ہے، پر یونٹ واپڈا کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہے اور پیڈو کا ریٹ کم ہے، تو یہ سارا کچھ ہونے کی وجہ سے یہ دو اداروں کے درمیان جو مسائل ہے، جو چپقلش ہے، اس چپقلش کی وجہ سے اپر چترال میں بجلی بحران کے ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ البتہ اگر اپر چترال میں پراپر کوشش کی جائے، پراپر لیڈرشپ کی جانب سے، بدقسمتی سے کوئی لیڈرشپ ہمارے ہاں موجود ہی نہیں ہے، کوئی اگر لیڈرشپ ہوتا تو وہ کوشش کر کے اس مسئلے کو کسی نہ کسی حد تک حل کر سکتے تھے، یا تو ٹرانسمیشن لائن بچھانے کی ضرورت ہے۔ میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، گزشتہ 4 سال قبل یا 3 سال قبل ہمارے MNA جو ہے مولانا عبدالاکبر چترالی، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اپر چترال کے لیے الگ جو گرڈ اسٹیشن ہے اس کے لیے پیسے بھی منظور ہوئے ہیں، پیسوں کی منظوری ملی ہے، لیکن ابھی 2-3 سال گزرنے کے باوجود بھی نہ اس گرڈ اسٹیشن پر کہیں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ٹرانسمیشن لائن بچھائی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلہ حل ہونے کا کوئی امکان نہیں، کوئی چانس نہیں ہے۔ بجلی ہے، بجلی کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک اور بات میں اس پروگرام کی توسط سے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں مسلم لیگ نون کا کبھی بھی حامی نہیں رہا ہوں، لیکن جب میاں نواز شریف نے چترال کا دورہ کیا تھا تو اس کے سامنے بجلی کا جو ایشو ہے وہ رکھا گیا تھا۔ بجلی کے مسئلے کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ چترال میں 100 دیہات کو ابتدائی مرحلے میں بجلی فراہم کی جائے گی، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے لیے ٹرانسمیشن لائن بچھانے کا بھی انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اب چونکہ اس کے بہت جلد بعد ان کو ڈی سیٹ کیا گیا، ان کو نااہل قرار دیا گیا، اور پھر مسلم لیگ نون کے دور میں کوئی اس کے اوپر پیش رفت نہیں، اور جا کے جب PTI کی حکومت آئی تو مسلم لیگ نون دور کے شروع کردہ سارے منصوبوں کو ختم کر دیا گیا۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کے اس جو بیان ہے اس پر عمل درآمد ہوتا اور چترال کے اندر ٹرانسمیشن لائن بچھائی جاتی اور 100 دیہات کو بجلی فراہم کی جاتی، تو آج چترال کے نصف سے زیادہ جو علاقے ہیں وہ لوڈ شیڈنگ سے بچ جاتے ہیں۔ آج آپ کو اندازہ ہوگا کہ چترال کے کوئی 70% علاقوں میں یا 60% علاقوں میں ابھی بھی گورنمنٹ کی کوئی بجلی سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ آپ پورے وسپور ویلی کو دیکھیں، وہاں گورنمنٹ کی کوئی بجلی نہیں ہے، یارخون ویلی میں گورنمنٹ کی کوئی بجلی نہیں ہے، تورکھو کے اکثر علاقوں میں، کھوت رج وغیرہ میں گورنمنٹ کی بجلی موجود نہیں ہے، موکھو کے کچھ علاقوں میں گورنمنٹ کی بجلی موجود نہیں ہے، لٹکو کے علاقے میں پورے لٹکو کے 3 UCs کے اندر بجلی موجود نہیں ہے، گورنمنٹ کے مدکلشٹ میں گورنمنٹ کا کوئی بجلی موجود نہیں ہے، آرندو کے پورے علاقے میں گورنمنٹ کی کوئی بجلی موجود نہیں ہے، کوئی بڑا ٹرانسمیشن لائن موجود نہیں ہے، کیلاش ویلی کے اندر ٹرانسمیشن لائن نہیں ہے، بجلی کی کوئی انتظام نہیں۔ اس کی وجہ سے
جو ہے یہ ایک تو آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے آلریڈی گورنمنٹ کی فیسلٹی سے محروم ہے، اور جن علاقوں میں بجلی موجود ہے وہاں پر یہی مسائل ہے، ٹرانسمیشن لائن کا مسئلہ، دو اداروں کے درمیان چپقالش، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلہ مزید گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ کریم اللہ صاحب، مذاکرات میں یہ طے پایا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شندور کے موقع پر شندور آ رہا ہے، ان سے بات کر کے بجلی بحال کر دیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اس مسئلے کو حل کر سکے گا؟ دیکھیے علی، ایک وزیر اعلیٰ اگر چاہے تو یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا معمولی ایشو ہے، اس ایشو کو وزیر اعلیٰ حل کر سکتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ویژن کا ہونا ضروری ہے، لیڈرشپ کا ہونا ضروری ہے۔ اور آج میں نے سوشل میڈیا میں بھی پڑھا کہ سینیٹر صاحبہ جو ہے فلکناز صاحبہ، انہوں نے بھی کچھ انرجی کے جو ہائی فائی لیول کے لیڈرشپ ہے انرجی سیکٹر کے، ان سے ملاقات کی ہے۔ تو یہ کوئی بہت بڑے ایشو نہیں ہے، ان ایشوز کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ویژن کی ضرورت ہے، اس کے لیے ارادہ ہو، اس کے لیے اخلاص ہو، اور اس کے لیے لوگوں کی جو تکلیفات ہیں اس کا اگر درد ہو تو پھر وزیر اعلیٰ کے لیے اتنے چھوٹے ایشو کو حل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وزیر اعلیٰ یہ کر سکتا ہے۔ پیسکو اور پیٹو کے درمیان اختلاف میں کتنا حقیقت ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ جہاں تک پیڈو اور وابڈا کے اختلافات ہیں، اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ اختلافات کی بات ہو رہی ہے، لیکن کلیئر پکچر ہمارے پاس ابھی بھی موجود نہیں ہے۔ 2-3 باتوں کے اوپر اختلافات کی خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیڈو اپنے جو بقایاجات ہیں وہ ادا نہیں کر رہے ہیں، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے، شاید کوئی معاہدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، کہ جب اپر چترال کو بجلی دی جا رہی تھی تو اس وقت کیا پیڈو اور وابڈا کے درمیان کوئی معاہدہ بھی ہوا ہے یا نہیں، یہ بھی ہمارے پاس اس کی بھی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ پس رہے ہیں، عوام جو ہے وہ بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ تو عوام کو ظاہری بات ہے، جو ادارے تو مافیا سے ہیں، ادارے اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، اداروں کا کام یہ ہے کہ وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے، لیکن وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وابڈا عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ پیڈو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ٹچ سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، منتخب نمائندے ٹچ سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ بجلی کے مسئلے کے حوالے سے عوامی نمائندگان کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے، عوامی نمائندگان تو ہے ہی نہیں، ہم بدقسمتی سے ہمارے جو نمائندگان ہیں ان کی کارکردگی ہم سب کے سامنے ہے۔ وہ اگر کام کرتے تو ان گزشتہ 3-4 سالوں کے اندر اس چھوٹے سے مسئلے کو حل کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، وہ حل کر سکتے تھے۔ یہاں پر عوامی نمائندگی کا سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ مولانا عبدالاکبر چترالی گزشتہ 4 سالوں سے وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے صرف تقریروں پر تقریریں کرتے رہے، حکومت کو کوستے رہے، 1 روپے کا کام انہوں نے نہیں کیا۔ اب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، 3-4 ماہ سے وہ مسلسل ان کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے عوام سفر کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور میں اس کے اوپر میں لکھنا بھی چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو 2 علماء جیت کے آئے ہیں ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ترقیاتی کام کریں گے، کہ وہ پروگریسو سوچ رکھیں گے، وہ عوامی مسائل کو حل کریں گے، یہ احمقانہ بات ہے۔ کیونکہ انہوں نے کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ نہیں لیے ہیں، ان کو جو ووٹ پڑے ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر ان کو ووٹ پڑے ہیں۔ انہوں نے کفر اور اسلام کا جو معرکہ بنا کے انہوں نے ووٹ لیا ہے، اور اب ان سے یہ کہنا کہ آپ ہمارے بجلی کے مسئلے کو حل کریں، ہمارے سڑکوں کے مسئلے کو حل کریں، تو یہ ایک قسم کی ہماری بھی بیوقوفی ہوگی۔ کیونکہ اگر بجلی یا دوسرے جو سوشل ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ووٹ دیا جاتا تو پھر یہ ان کے لیے اپنا منشور بناتے، وہ لوگوں کے پاس جا کے کہتے کہ اگر ہمیں جلواتے ہیں تو یہ ہمارا منشور ہے، اس منشور کے مطابق ہم آپ پر کام کریں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا،
انہوں نے کہا کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے اور اسلام اور کفر کی جنگ میں یہی ہوتا ہے. تو ان سے گلہ کرنا، ان سے توقع رکھنا، عوام اگر ان سے گلہ کرتی ہے یا عوام ان سے توقع رکھتی ہے تو پھر یہ ایک دیوانے کا خواب ہے اور کچھ نہیں. کیونکہ جو لوگ اپنا منشور نہیں بناتے، جو لوگ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ نہیں مانگتے، ان سے کارکردگی کی توقع کرنا اور ان سے کوشچن پوچھنا یہ بھی کوئی دانشمندی نہیں ہے. اس کا مستقل حل کیا ہے؟ جی جہاں تک اس کے مستقل حل کا تعلق ہے، دیکھیے جب تک اپر چترال کے اندر وابڈا کا جو ٹرانسمیشن لائن نہیں بچھائی جاتی اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ وابڈا کی ٹرانسمیشن لائن بچھائی جائے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ چھوٹے چھوٹے پن بجلی گھر تعمیر کی جائے پیڈو کے تھرو یا این جی اوز کے تھرو، تو اس طرح یہ مسئلہ حل ہوگا. اس کے بجائے اس کے بغیر یہ مسئلہ حل ہونے کی مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے. کریم اللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، آپ نے ساری باتیں سنی. اب چترال سے لوڈ شیڈنگ کو کس طرح ختم کیا ہے، ہمارے عوامی نمائندگان کا اس میں کیا کردار ہے، عوام کا کیا کردار ہے، اس کا مستقل حل کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ نے سنی. آپ بھی اپنا قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. آئندہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.